عنوان قرار دیا، اور اس میں بھی ایک حکمت ہے کہ رحمان کے نام سے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. یہ چار چیزیں، رحمان، قرآن، انسان اور بیان. یعنی ادھر سے شروع ہوں، اوپر سے شروع ہوں، نیچے آئیں تو رحمان، اس کا قرآن، پھر اس کی تخلیق یہ انسان، اور پھر اس انسان کی زبان سے اس کے قرآن کا بیان. یعنی رحمان بہت، دیکھیں تعلق آپ کا، آپ کو کرنا کیا ہے. لوگ نہیں بتاتے تو وہ آپ کو سیاست کی وادیوں میں لے گئے اور آپ کو وہاں لے گئے، ٹھیک ہے لے جائیں، وہ اچھا کرتے ہیں. اور مولانا، ایک مولانا تو وہ کرتے ہیں، وہ ٹھیک کرتے ہیں، دوسرے مولانا اس میں کرتے ہیں، یہ جماعت وہ کرتی ہے، وہ جماعت وہ کرتی ہے. آپ نے ایک دین کی بات کرنی، ایک فکر کی بات کرنی ہے. وہ فکر کیا ہے؟ وہ قرآن. اب یہاں یہیں بیان لے کے آنا تھا، اور فرمائے نا، یعنی بیان یہیں لانا تھا. یہ بڑی حکمت ہے. بیان اوپر سے لگیں تو رحمان، قرآن، انسان اور بیان، اور نیچے سے لگیں تو یوں تعبیر کرتا ہوں، کر بیان. یہ مقصد زیست ہے. بیان کر اے انسان خدا کا قرآن، کہ راضی ہو جائے رہا. وہ ایک مقصد دیتا ہے. قرآن سے ہٹ کر کوئی تحریک نہیں. کسی اس بات کو آپ اچھی طرح سمجھیں اور اس کا فیصلہ کریں پہلے ذہنی طور پر کہ قرآنی فکر کس طرف جائے. یہ درس قرآن ہمارے ہاں، میں بہت مدت سے آپ کو درس قرآن دیتا چلا آ رہا ہوں، اور یہ درس قرآن ہمارا ایسے ہی ہوتا ہے. میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ یہ درس قرآن ہی بنیاد ہے ہماری. امیر جماعت نہیں ہے، کوئی شورا بھی نہیں ہے. شورا بھی اس قرآن کے پابند ہے، اور امیر بھی اس قرآن کا پابند ہے، اور ارکان کا اجتماع بھی اس قرآن کا پابند ہے، اور ہم سب اس قرآن کے پابند. اب قرآن کس سے بحث کرتا ہے؟ وہ ہر انسان کے لیے اس بیان کی ذمہ داری ڈالتا ہے اس پر. یہ میرا درس قرآن اس آبادی کے چوک میں ہونا چاہیے تھا. اس قرآن کے روح، قرآن کے حوالے اور اس کی روح کے نقطہ نظر سے یہ درس، اور اس میں مار پڑتی اور پھر ہم بھاگتے. ہم تو یہاں سکون میں بیٹھے ہوئے، پر معذرت چاہتا ہوں، کچھ لذت اندوزیوں کے لیے بھی کام کرتے. یہ درس قرآن ہم میں سے ہر انسان کو کسی چوک میں کھڑے ہو کر بغیر پرواہ کیے کہ لاؤڈ سپیکر ہے یا نہیں اور بندے ہیں یا نہیں، یہ بیان قرآن کا کرنا تھا، اور اس میں امت کا تصور دینا تھا، اور اس میں انسانیت کا تصور دینا تھا، جو ہمارا اصل منصب تھا. والتین والزیتون، یہ 40 تھوڑا سا نمونہ دکھاتا ہوں. وطور سینین وہذا البلد الامین، تین کی قسم، انجیر کی، زیتون کی قسم، طور سینین، طور سینا کی قسم، ھذا البلد الامین، امانتوں بھرے اس شہر مکہ کی قسم. کیا، کس بات پر؟ لقد خلقنا الانسان، انسان میرا موضوع جو ہے، فی احسن تقویم، حسن تقویم کا نمونہ میرا انسان ہے. میری تخلیق میں حسن تقویم
جس کے اندر عدل ہے، جس کے اندر اعتدال ہے، جس کے اندر حسن ہے، جس کے اندر احسان ہے، جس کے اندر ترکیب ہے، جس کے اندر ترتیب ہے، وہ میرا شاہکار، میری قدرت کا وہ انسان ہے۔ انجیل تو کوئی حوالات حاضرہ پر، والعصر کا ترجمہ یہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی موجودہ کشمکش۔ ہم نے قرآن پر گہرا اللہ نے توفیق دی، فکر کی تو یہ سمجھا کہ یہ اس دور کا نہیں ہے۔ قاضی حسین احمد سچ کہتے ہیں۔ آپ بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، آج کسی کے ذہن میں یہ بات پہنچے یا نہ پہنچے، وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ قرآن حالات حاضرہ کا دائی ہے۔ اور اگر قرآن حالات حاضرہ کا دائی نہیں ہے تو میں آپ کو ادب سے چیلنج کرتا ہوں کہ مجھے پھر بتائیے یہ قرآن ہے کیوں قرآن رہ کیسے سکتا ہے اگر وہ حالات حاضرہ پر تبصرہ کرنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے علماء مفسرین قدیم بھی اور اس دور کے بھی کہتے ہیں، اور خود مولانا رحمت اللہ علیہ بھی اشارہ کرتے ہیں کہ عصر سے مراد وہ حالات حاضرہ ہیں، اور الانسان سے مراد وہ ممبر ہیں جو آج لوٹے کہلاتے ہیں۔ میں بالکل مثال ایک دے رہا ہوں، اور اگر آپ قرآن نہیں بیان کرنا چاہتے تو ٹھیک ہے، آپ اپنی اصطلاحیں لے کر بیٹھیں، کوئی اعتراض نہیں کسی کو۔ آپ قرآن بیان، اور میں آپ کو بتا دوں صحیح بات ایمانداری سے میں عرض کروں، سارے ملک میں یہ حضرات جانتے، اور یہ کوئی سٹیج یہ محدود بھی نہیں ہے، میرے اور بھی دوست احباب جاننے والے، میں ڈیوٹی دیتا ہوں اپنی طرف سے، یہ کوئی میرا دائرہ نہیں ہے۔ بہرحال میں اس دائرے میں ضرور ہوں، ایک دائرے میں، لیکن میں ایمانداری سے اس دائرے کو محدود نہیں، اپنے آپ کو دین کو محدود نہیں سمجھتا۔ اللہ کی مخلوق اس تک اس کا پیغام پہنچانا اور قرآن کو والعصر کے معنی کے ساتھ بیان کرنا، یہ اس دور کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ چاہے وہ قاضی صاحب بیان کر سکتے ہیں یا نہیں بیان کر سکتے، یہ تو صلاحیتوں پر موقوف ہے۔ حافظ صاحب اس طرح بتا سکتے ہیں زمانے کو یا نہیں بتا، یہ مجھے نہیں معلوم، نہ میرا موضوع ہے، میں تو درس قرآن آپ کو دے رہا ہوں، وہ آپ بہتر جان سکتے ہیں۔ لیکن آپ میں سے اگر کوئی کہتا ہے کہ والعصر کا معنی حالات حاضرہ نہ کرو تو وہ اپنے ساتھ بھی زیادتی کر رہا، اوروں کے ساتھ تو وہ کرتا ہی ہے، خود کے ساتھ آپ کے اندر اگر علماء ہیں تو وہ میرے ساتھ بیٹھیں۔ نے اگلے دن جماعت کے ایک بڑے عالم کو کہا، آپ میرے ساتھ بیٹھیں، مجھے مطمئن کریں 2 گھنٹے 3 گھنٹے، میں تو والعصر کا معنی عصر حاضر ہی لیتا ہوں، اور میں تو ان الانسان کا معنی اپنے آپ کو بھی لیتا ہوں اور اس اجتماع کو بھی لیتا ہوں۔ میں تو کہتا ہوں کہ یہ خسارے میں ہے اور 4 آدمی بچ جاتے ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ وہ قرآن چلتا ہے آگے، سورہ قیامت، اس میں بار بار سورہ قیامت، لا اقسم بیوم القیامہ، بڑا عجیب انسان اور قرآن۔ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، لا وہ بات نہیں ہے، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، ملامت کرنے والے نفس کی، بڑی گہرائیوں میں لے جاتا ہے کہیں قرآن، بڑی کوئی گہری بات انسانیت کی آ رہی ہے، تب اتنے وہ نفس لوامہ۔ آگے جواب قسم کیا ہے؟ ایحسب الانسان الن نجمع عظامہ۔ میرے موضوع کو دیکھیں، ایحسب العالم، ایحسب الخطیب، ایحسب القائد، ایحسب الانسان۔ ذہن تو بنانا پڑے گا آپ حضرات کا اس بات پر سوچنے کے لیے کہ یہ جو میں عرض کر رہا ہوں، کیا گمان کرتا ہے انسان
کہ اللہ نجمع عظام